السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ ہے، جس کا عنوان ہے ایک رات کی دلہن۔ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے وہ گھر میں 3 بھائیوں کی بڑی بہن تھی۔ بھائی تقریباً اسی نے پالے تھے، جس کی وجہ سے خود اس کا بچپن ناسوار اور ادھورا سا تھا۔ اسے کسی بھی تقریب میں نہیں لے جایا جاتا تھا۔ بھائیوں کو پتہ نہیں کس مٹی کھانے کی لت پڑ گئی تھی، اور والدین نے کمپیوٹر جنریٹر کمانڈ تیار کر رکھے تھے، ان کا خیال رکھنا مٹی نہ کھائیں، خیال رکھنا مٹی کی طرف نہ جائیں۔ اس بیچاری کے خواب بھی بھائیوں کو مٹی کھانے سے روکنے کی جدوجہد میں ہی ٹوٹے۔ جوان ہوئی تو خدا کر کے ایک رشتہ قبول کر لیا گیا، جو کہ ابا جی کے مسجد کے ساتھ کا بیٹا تھا۔ شادی کی شاپنگ کے دوران بھی اس کی پھوپھیاں شاپنگ کے نام پر مٹر گشت کرنے نکل جاتی اور اپنے بچوں اس کے حوالے کر جاتی، اسی کمانڈ کے ساتھ ان کا خیال رکھنا مٹی شٹی نہ کھائیں۔ خدا کر کے شادی کی تقریبات مکمل ہوئی اور وہ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے بیاہ گھر سیدھا رخصت ہو گئی۔ شکر اس بات کا کہہ کہ بھائیوں سے جان چھوٹی، اب 4 دن اپنی نیند سوئے گی اور اپنی جاگے گی۔ وہ گھنٹوں برے سے خوفزدہ ہونے کی طرح بیٹھی تھی کہ گنبد کشائی کا مرحلہ بھی گزرا اور وہ رسمینات کی چکی سے نکل لیں۔ شوہر تشریف لائے تو سلام نہ کلام، مصلی بچھایا اور نفل شروع کر دیے۔ نفل پڑھ کر فارغ ہوئے تو دعا شروع کی۔ دعا بھی اتنی لمبی جیسے گڑ گڑ کر کسی مصیبت سے بچنے کی دعا فرما رہے ہوں۔ جلال تو اے بلا تو ٹال تو آخری پلین کی طرح متوجہ ہوئی کہ وہاں بھی کوئی مخلوق بیٹھا رکھی تھی۔ باقی 5-10 منٹ اس کے بال پکڑ کر کچھ پڑھتے گزرتی ہے، پھر دور ہو کر بیٹھ گئے اور شٹ کی طرح کمانڈ دینے لگے، دیکھ تجھے میری ماں باپ کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ جدائی جملہ سنتی ہی دلہن کا ترازو نکل گیا اور کمرہ اپنی چھت سمیت گھوم گیا۔ اس کے سارے خواب چھن سے چکنا چور ہو گئے۔ بچوں کی نسبت بڑوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو گیا۔ اس نے ساری رسم و کاروائی اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور خود بھی گنبد اٹھا کر باخوستہ پوچھا، کیوں تیری ماں پیو بھی مٹی کھاندے نے؟ والسلام۔